खान बलोच एंकर पर्सन फॉर न्यूज अलीमजद चौधरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमजद चौधरी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता है अपने साथी मेज़बान हिजाज अली भट्ट, इरफान हरपल और जावेद इकबाल के साथ। नाज़रीन, इंसान कोई भी शख्स नुमाया तरीन हो, वो अपने शोबे के अंदर नुमाया सलाहियतों का हामिल हो, वो मुआशरे के अंदर भी नुमाया हैसियत का हामिल हो, तिब के पेशे से वाबस्ता हो, एक मारूफ डॉक्टर भी हो, और मुआशरे के अंदर उसका एहतराम सभी लोग करते हों और मुआशरे के तमाम तबकों के लिए वो काबिल कबूल भी हो, ऐसा बहुत ही कम मिलता है। लेकिन जिस शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 30 से 40 साल खिदमत की, मेडिकल के शोबे में, गवर्नमेंट में सर्विस की और उसके साथ साथ मुआशरे के अंदर अपना जो नाम है, अपनी जो नेक नामी है, उसको भी बरकरार रखा और अपनी आबाई इलाके से उनकी मोहब्बत का अंदाजा कुछ यूं भी किया जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे, वो अपने शोबे के अंदर बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके के देही मराकज़ सेहत को हमेशा से तरजीह दी। अमूमी तौर पर आज से अगर 10 से 20 साल कबल, 30 साल कबल हम चले जाएं तो डॉक्टर्स की अव्वलीन तरजीह हुआ करती थी कि वो मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर रेजिडेंस रखे, बड़े शहरों के अंदर वो जॉब करें, जहां उनके लिए ना सिर्फ दौलत के मौके ज्यादा थे, उनके लिए शोहरत के मौके ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जिस शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने बड़े शहरों को भी ठुकरा दिया, उन्होंने दौलत को भी ठुकरा दिया और उन्होंने वहां मिलने वाले बड़े ताल्लुकात को भी ठुकरा दिया और अपने इलाके को तरजीह दी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर असलम खान साहब और हमारे लिए ये एजाज की बात है कि आज हम मोहसिन शहर के इंटरव्यू के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त जो है वो दिया, शहर के लोग जो हैं, जिले के लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग आपको सुन सकें। डॉक्टर साहब, कब से आपने MBBS किया, कब से इस शोबे के अंदर आए? मैं 86 से हूँ इस शोबे में। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी अमीरपुर शहर में जी। उसके बाद तकरीबन मैंने सारा टाइम जो या समंदवाने में या ECL जी गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 97 में मेरी पोस्टिंग हुई। मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में ये एक रिकॉर्ड होगा कि 97 में पोस्टिंग हुई और 97 में मैंने रिटायरमेंट ले ली। लीव सिर्फ इसलिए कि हमारे ज़माने ये होता था जब 18 ग्रेड देते थे तो उसको या तो RHC पे, THQ पे या फिर DHQ भेज देते थे। वहाँ पता है क्या मुसीबत यह है कि जो डॉक्टरी की डिसऑनेस्टी वो 4 चीज़ों में होती है, या वो MRC देते हैं, पोस्टमार्टम में होती है, या फिर उनके पास फंड होता है, या मेडिसिन होती है जी। अब ज़ाहिर है मैं अगर 18 ले लेता तो मुझे जाना पड़ता, MRC काटने पड़ते, पोस्टमार्टम करना पड़ता, बाकी जो फंड ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ यही थी कि जिन हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह जिन हाथों से इस शोबे में गया उन्हीं हाथों से वापस आया। डॉक्टर साहब, लोग जो हैं वो अमूमन उनकी कोशिश होती है कि वो बड़े शहरों के अंदर जाएं, वहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, वहाँ उनके लिए पैसा भी ज़्यादा होता है, वहाँ उनके लोगों के साथ ताल्लुकात के मौके भी ज़्यादा होते हैं, शोहरत के मौके भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने हमेशा इन्हीं बुनियादी मराकज़ सेहत को तरजीह दी। मुझे क्या देखिए भाई, मैं इसी मिट्टी से हूँ, मैं यही चाहता था कि इन मिट्टी इसी की खिदमत करो, बाकी रह गई बात दौलत की, रिज़्क़ की, शोहरत की। आप बिलीव करें कि यहाँ बैठ के भी उसने कोई कमी नहीं दी जी, कोई उसने कमी नहीं दी। बल्कि मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूँ कि जब मैं समंदवान में था मेरे पास 13 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट आते थे जी, और वो अब तक रिकॉर्ड पड़ा है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। और दूसरा, जब मेरा ट्रांसफ़र जहाँ से हुआ शरीफाबाद, तो वहाँ भी रिकॉर्ड पड़ा है जी कि मैंने 13 दिन में 65 ऑपरेशन किए। 13 दिन में मेरा आउटडोर जो था वो नियर अबाउट 2000 था जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। डॉक्टर साहब, उसकी वजह क्या थी? यहाँ हमने भी बचपन में देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऐनी शाहिद भी हैं कि जब आप समंदवाना थे, आप ईसे वाला थे, आप शरीफाबाद गए, जहाँ भी गए तो लोग आपके पीछे खींचते चले गए, वजह क्या थी? असल में डॉक्टर की दो चीज़ें यार। एक चीज़ सबसे ज़्यादा, एक पॉइंट जो मैं अपने तमाम डॉक्टर भाइयों को बताना चाहता हूँ
کہ ایک درویش نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، ادھر پیشنٹ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ میں پیشنٹ ہوں، ڈاکٹر جو پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر ہے، جو آپ اس سے کیسی توقع رکھیں گے، مورل اخلاقی طور پر آپ اس سے کیسی توقع رکھیں گے. بس میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ ظاہر ہے اب ہر شخص یہی چاہتا ہے، یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ اچھا سلوک کرے. اور ایک اور بات، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا سرو کیا یہاں، علاقے کے لیے سرو کیا، علاقے کے لیے آپ نے بہت کچھ قربان بھی کیا. کبھی ایسا لگا ہو کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا علاقے میں رہ کے؟ ہمیشہ مطمئن رہے اس سے. آپ بلیو کریں گے، تھوڑا سا عبادت تو نہیں رہے گی لیکن اللہ کی ذات معاف کرے گی. بعض اوقات میں اتنا مطمئن ہوں، اسی میل کی میرا سمجھا اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم ہے کہ جب میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اندر ایک ہوتی ہے جی بے ساختہ، مجھے اس وقت پتہ چلتا ہے جب میری پیشانی یہاں پہ ہوتی ہے، یعنی میں اس ذات پہ اتنا راضی ہوں، اپنے اس فیصلے پہ اتنا خوش ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے کسی گریڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک مشہور ڈاکٹر، علاقے کے اندر آپ کا ایک بڑا نام، بلکہ مختلف آس پاس کے اضلاع کے اندر بڑا نام. جب اتنا بڑا نام بن جاتا ہے تو غرور بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ میں یہ چیز کبھی دکھائی نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. بلکہ اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ احکامات دیے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. جی 6 فرمان اتنے خوبصورت ہیں، ان میں جو اس کے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کا یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنی رضا مندی عاجزی انکساری میں رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کو عہدوں میں تلاش کر رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. ڈاکٹر صاحب، چین اسموکنگ کی وجہ سے کافی شہرت پائی آپ نے، اب وہ آپ کہاں تک عمر کے ساتھ آتا؟ نہیں، کیا چلا گیا؟ چین اسموکنگ سے آپ نے کافی، وہ اصل میں مجھے نا گلے کی الرجی ہو گئی تھی. وہ واقعہ اتنی سخت تھی نا، وہ میں نے خود ترک دی، بلکہ اس ذات نے کرم کیا. ہو سکتا ہے جو سگریٹ لینے میں پیسے آخری ہوتے ہیں، خرچ کرنے ہوتے ہیں، مالک کسی اچھے کام کے لیے اس نے مدد میری کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی کہا، میری کوئی ڈاکٹر صاحب ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، لوگ آپ کو وہاں روک کے آپ سے نماز بتاتے ہیں، آپ سے لکھواتے ہیں. ایسا بڑی دفعہ ہوا ہے، الحمدللہ بڑی دفعہ ہوا، اور یہ میں مالک کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں. اس میں میری کوئی ہمت نہیں ہے، یہ اس کی ہے. بلکہ میں کوئی بتاؤ کہ کسی معصوم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ فضل اور کرم کس کو بولتے ہیں؟ جی ایک آدمی کی فضل ہے، کرم ہے، فضل اور کرم کی کیا تعریف ہے؟ تو بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ ایک آدمی کوئی گھر میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی تکلیف ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس کے ذہن میں یہ جس آدمی کا نام بارے میں آ جائے نا، میں اس کے پاس جاؤں یہ میری مدد کرے گا، تو فرمان ہے یہ اس آدمی پہ فضل ہے. ڈاکٹر صاحب اب ایک آدمی بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، رات کو بیمار ہے، اس کے ذہن میں میرے بارے میں آتا ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں تو وہ مجھے میڈیسن دے گا، اٹھ کھڑا ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اور کوئی بڑا فضل ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت سارے جونیئر ڈاکٹر جو ہیں وہ اس وقت آپ کو ہمارے ذریعے دیکھ رہے ہیں، جو علاقے کے یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بھائی، ہماری اپنی، ہم اسی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں، ان کی سرو کریں، اور یہی کچھ کام ہونا ہے. میرے خیال میں آپ بلیو کریں گے، سکندر اعظم جو تھا وہ واقعی ایک فقیر تھا. اس نے کتنا خوبصورت سبق دیا اس نے کہ اس آدھی دنیا کا مالک، اس نے صحیح کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ ایسے رکھنا، زمانے کو پتہ چلے کہ جو آدھی دنیا کا مالک تھا جب وہ گیا. اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، اب ظاہر ہے میں نے جانا ہے، ایک دن انسان آتا ہی سے تو سب سے پہلے یہ میری انگوٹھیاں اتاریں گے جی، باقی چیزیں تو بعد میں یہ اتاریں گے کہ کوئی چیز ان کے ساتھ نہ جائے.
پھر کیا میں سمجھتا ہوں وہی خدمت ہے، وہی لوگوں کی دعائیں ہیں جو ہم لوگوں نے ساتھ لے جانی ہیں، جو ہمارے کام آنی ہے۔ گفتگو سنی آپ نے محسن شہر جناب ڈاکٹر اسلم خان بلوچ صاحب کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اپنی دھرتی ماں سے، اس مٹی سے پیار ہے کہ جہاں انہوں نے جنم لیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مواقع ملنے کے باوجود کبھی بھی ترقی کی خواہش نہیں کی، بلکہ ان کی خواہش ہمیشہ سے یہی رہی کہ وہ اپنے اس دھرتی ماں کا قرض ادا کریں، جس مٹی سے انہوں نے جنم لیا ہے اس کا قرض ادا کریں۔ اسی وجہ سے وہ ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز میں جانے کی بجائے وہ ہمیشہ بنیادی مراکز صحت میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مٹی نے جس سے انہوں نے جنم لیا، انہوں نے بھی اس مٹی نے بھی ان سے بے وفائی نہیں کی، انہیں یہاں سے عزت بھی ملی، یہاں سے شہرت بھی ملی، یہاں سے دولت بھی ملی۔ اور ان کا جو جونیئرز ہیں، جونیئر ڈاکٹر جو آنے والے وقت کے اس احمد پور سیال کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ دھرتی اس پر آپ کا قرض ہے اور آپ کو یہ قرض ادا کرنا ہے۔ تو اپنے اس آبائی علاقے سے جہاں سے آپ نے جنم لیا ہے، جہاں سے آپ کی ترقی کا آغاز ہوا ہے، اس کو ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھیے اور ہمیشہ اس کے ساتھ وفا کرتے رہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔